رمضان کی رونقیں رمضان رمضان مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ، پیارا مہینہ، پاک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور اس کے بہت سارے دن گزر بھی چکے ہیں، کچھ دن باقی ہیں اس کے۔ رمضان مبارک کے دنوں میں آپ اس کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، اور اس پروگرام کا نام ہے رمضان کی رونقیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ پتا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ اسٹالز ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹالز ہوتے ہیں، ہمارا امیزنگ پلیسز اسٹال ہوتا ہے، گفٹ اسٹال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بلیسنگز کا ہوتا ہے، ایپس ورلڈ کا ہوتا ہے، ہیلتھ نالج، اور اس کے علاوہ بھی مختلف اسٹالز ہوتے ہیں۔ کچھ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، ماجد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ماجد بھائی بھی ہمیں اچھی اچھی باتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت شامل کی سنی آپ نے تو نیت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ رمضان مبارک کے بابرکت لمحات ہیں، بابرکت گھڑیاں ہیں، کوشش کریں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھنے لگ جائیں، اور ابھی سے یہ ہمارا ہدف بن جائے کہ اس رمضان سے ہی ہم شروع کریں، اور اللہ نے چاہا تو رمضان کے بعد بھی یہ آپ کا جو روٹین رہے گی درود پاک پڑھنے کی، جاری و ساری رہے گی اور اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں 18واں ایپیسوڈ، اور رمضان المبارک کے 18ویں روزے کی افطاری ہوگی۔ 18واں روزہ چل رہا ہے، اللہ اکبر، صرف 12 روزے رہ گئے ہیں، اور کس طرح یہ 18 روزے گزر گئے بڑی جلدی سے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے خاص حصہ عطا فرمائے، اور عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اس کی آخری گھڑیاں ہیں، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بلا حساب مغفرت فرمائے، پیر و مرشد کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے گھر والوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ پیارے بچوں خوب دعائیں کریں، اور سبحان اللہ آخری عشرہ آنے والا ہے، اس کی مناسبت ہے اعتکاف۔ کیا ہے؟ اعتکاف بھی لوگ کرتے ہیں۔ آپ تو خیر ابھی چھوٹے ہیں، کہ بڑے جو ہوں گے آپ کے گھر میں، آپ کے بڑے بھائی ہوں گے، آپ کے والد صاحب ہوں گے، آپ کے چاچا ہوں گے، آپ کے کزنز وغیرہ جو بڑے ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اعتکاف میں بیٹھے۔ اگر نہیں بیٹھ رہے تو آپ ذہن بنائیں کہ دعوت اسلامی کے تحت آخری عشرے کا ایک بہترین اہتمام کے ساتھ مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ آپ اپنے اپنے شہر کی قریبی مساجد کے اندر اعتکاف کریں، اعتکاف کی برکتیں ہیں، سنت اعتکاف ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر برکتیں آپ دیکھیں اس میں کتنی ملے گی۔ ایک تو پورے دن مسجد، پورے دن کیا پورا عشرہ مسجد۔ اچھا، مسجد میں رہنا عبادت اگر نیت ہے، مسجد میں رہیں گے، آپ دعائیں مانگیں گے، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، روزہ بھی ہوگا، سبحان اللہ، سحری کی برکتیں مسجد میں، افطاری کی برکتیں مسجد کے اندر، نماز تراویح، نمازوں کی جماعت پہلی صف میں ملنے کا موقع۔ تو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کو اپنے گھر میں سے آپ تیار کریں کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف کریں، دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کریں، کیونکہ اس کا پورا ایک جدول ہوتا ہے، شیڈیول ہوتا ہے، آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ گھر والوں کو آپ کہیں گے کسی کو بھی تو انشاءاللہ ان کو سیکھنے کو ملے گا، اور بہت سارا علم دین بھی حاصل ہوگا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ کی کوشش سے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو بچے بھی تو کوشش کر سکتے ہیں نا بھائی، نیال بھائی، بچے بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھ گیا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ نے چاہا ثواب ملے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کو شامل کریں گے۔ بڑھتے ہیں اسٹال کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल्ला भाई ने हमें सूरह अलम नशरह की तिलावत सुनाई। अब तिलावत हमने सुन ली, अब हमारे फॉर्मेट के मुताबिक हम तर्जमा सुनेंगे। तर्जमा कंजुल इरफान। क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना कुशादा ना कर दिया और हमने तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा बोझ उतार दिया, जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। तो जब तुम फारिग हो तो खूब कोशिश करो और अपने रब ही की तरफ रग़बत रखो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे स्टॉल जिसका नाम है मदरसतुल मदीना। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज अनस भाई और देखते हैं कि आज ये हमें क्या मालूमात दे रहे हैं। शुरू करते हैं स्टॉल जिसका नाम है मदरसतुल मदीना। प्यारे नबी की सुन्नत रमजान की रौनकें रमज़ान रमज़ान रमज़ान। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि दावत इस्लामी जिंदगी के हर शोबे में सुन्नतों की खिदमत कर रही है। जहां नॉर्मल बच्चों के लिए इतना कुछ दावत इस्लामी ने किया, वहीं दावत इस्लामी में स्पेशल बच्चों के लिए कई काम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत स्पेशल रिहायशी मदरसतुल मदीना मौजूद है, जहां नाबीना बच्चों को कुरान पाक की तालीम के साथ साथ अखलाकी और दुनियावी तालीम बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। आए मैं आपको स्पेशल रिहायशी मदरसे में बच्चों की डेली रूटीन बताता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त 5 मदरसे स्पेशल बच्चों के मौजूद हैं। रिहायशी मदरसे में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए। रिहायशी मदरसे में हफ्ते के एक छुट्टी वाले दिन अपने अपने घरों पर जाते हैं। मजलिस स्पेशल पर्सन की तरफ से नाबीना बच्चों के लिए मदनी कायदा भी बनाया गया है। स्पेशल मदरसे का जदवल सुबह 8 से 4 बजे तक होता है। सबसे पहले दुआए मदीना होती है, इसके बाद बच्चे क्लासेस में जाते हैं। सबक सुनने और सुनाने का अमल होता है और अगले सबक की तैयारी कराई जाती है। कारी साहब इन बच्चों को बार बार सबक पढ़ाते हैं और बच्चों को सबक याद कराते हैं। स्पेशल बच्चों में आम बच्चों से ज्यादा सीखने की सलाहियत मौजूद होती है। ये कम उम्र में नाजरा और हिफ्ज मुकम्मल कर लेते हैं। नमाज जोहर के बाद जमात अदायगी के बाद खाने का वक्फा भी होता है। नमाज और खाना खाने के बाद एक बार फिर कारी साहिबान बच्चों को सबक याद कराते हैं। 4 बजे बच्चों की छुट्टी होती है। छुट्टी से पहले इख्तितामी दुआए मदीना का एहतिमाम होता है। छुट्टी के बाद असर तक बच्चे आराम करते हैं और असर की नमाज होते ही नमाज की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। असर से मगरिब रेस्ट और मगरिब की नमाज अदा करके क्लास टाइम और खाना खाने का वक्फा होता है। इसके बाद इशा की नमाज की तैयारी की जाती है। इशा की नमाज के बाद 45 मिनट तक क्लास टाइम, इसके बाद सलातो तौबा अदा करके बच्चे आराम करते हैं। फिर अगले दिन नमाज़े तहज्जुद से जदवल का आगाज होता है। प्यारे बच्चों, ये थी स्पेशल मदरसतुल मदीना की डेली रूटीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा स्टॉल मदरसतुल मदीना का
اور آج ہم نے انس بھائی سے سنا کہ اسپیشل بچے جو نابینا افراد ہیں, نابینا جو بچے ہیں, ان کا مدرسۃ المدینہ بھی آپ کی ہماری دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا, انس بھائی نے بتایا کہ رہائشی انتظام ہے اور اس کے علاوہ بہت اچھا انتظام ہے, وہاں پر نمازوں کا بھی سلسلہ ہے اور اس کے علاوہ شیڈیول ہے ایک طرح سے کہ کس طرح بچوں کا سبق سنانے کا انداز ہوگا, کھانے کا, ظہر کی نماز کے بعد کیا ہوگا, عصر کی بعد کیا ہوگا, یہ پورا ایک شیڈیول ہوتا ہے پیارے بچوں. تو مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے آپ کو کہ نابینا بچوں کے لیے بھی اسپیشل پرسنز بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے ایک نہیں بلکہ 5 مدارس کو کھولا ہوا ہے جہاں پر حفظ بھی کر رہے ہیں نابینا بچے اور ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. تو پیارے بچوں, آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھیں گے نہال بھائی کی طرف. جی پیارے بچوں, آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہم بڑھیں گے اپنے اگلے اسٹال کی طرف اور اس میں کلام سننا ہے ہم نے. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان رمضان. جی پیارے بچوں, آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ حسین بھائی نعت کا موجود ہیں, سعید بھائی نعت کا موجود ہے, ہمارے کڈز مدنی چینل پر نعتیں پڑھتے ہیں اور آج ہمیں رمضان کی رونق کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ کلام سنائیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کون سا کلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حسین بھائی, آج کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. انشاءاللہ سعید بھائی نے بھی مل کے پڑھنا ہے, ہم نے بھی مل کر نعت شریف کو پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کعبہ مدینے سے, اٹھ کے جاؤ کعبہ مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے ہمارا, دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا
میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں پیارے بچوں آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ کلام سنا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اس میں نے سنا. آئیے شامل کرتے ہیں ایک اور اسٹال جس کا نام ہے ایپس ورلڈ. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. جی تو میرے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو ایک زبردست ہیلپ فل موبائل اپلیکیشن کی جس کے ذریعے آپ اپنی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں, اپنے گزارے جانے والے ڈیلی روٹین کو اینالائز کر سکتے ہیں, اپنے آپ میں ریلیجس اینڈ ایتھیکل ریفارمز بھی لا سکتے ہیں. تو آئیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. بچوں اس موبائل اپلیکیشن کا نام نیک امال ہے. یہ موبائل اپلیکیشن خاص طور پر ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ آپ شرعی لحاظ سے بتائے گئے رولز کو نہ صرف فالو کریں بلکہ ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنی ڈیلی پرفارمنس بھی مینٹین کر سکیں. اس اپلیکیشن میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک امال, اسلامی بہنوں کے لیے 63 جبکہ میل اسٹوڈنٹس کے لیے 92 نیک امال موجود ہیں جن پہ عمل کر کر آپ اپنی لائف کو شرعی احکامات کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اس ایپ میں موجود نیک امال ویکلی, منتھلی یا ایئرلی پور کیے جا سکتے ہیں جبکہ اس میں قفل مدینہ سیکشن بھی موجود ہے. بچوں ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ سب سے شیئر کرتے ہیں. یہ موبائل ایپ 6 ڈفرینٹ لینگویجز میں استعمال کی جا سکتی ہے جن میں گجراتی, انگریزی, اردو, ہندی, سندھی اور بنگلہ زبانیں شامل ہیں. پیارے بچوں اس ایپ میں یوزر کے لیے ڈفرینٹ فیسلٹیز انکلوڈ کی گئی ہیں جیسے کہ یوزر اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو ایک گراف کی صورت میں اپنی پریویس ایکٹیویٹیز سے کمپیئر کر سکتا ہے. اس میں کتنی امپروومنٹ آئی ہے یا اس میں مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اس ایپ میں یوزر کے لیے یہ بھی آسانی پرووائڈ کی گئی ہے کہ وہ اس ایپ میں موجود اپنی ریلیجیس پرفارمنس کو گوگل ڈرائیو میں سیو بھی کر سکتا ہے اور اس کو ایزیلی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہے نا یہ ایک زبردست انٹرسٹنگ ایپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں انٹرسٹنگ بھی ہے, انفارمیٹیو بھی ہے. نیک اعمال ایپلیکیشن کیا ہے؟ نیک اعمال ایپلیکیشن. اصل میں یہ نیک اعمال کا رسالہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کا پہلے نام تھا 72 مدنی انعامات. بچوں کے لیے بھی ہے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے. تو اسی کو ایک اب نیک اعمال کی صورت میں موبائل ایپلیکیشن کے آپ کہیں بھی ہوں, آپ کا موبائل آپ کے پاس, تو آپ اپنا محاسبہ کریں یعنی غور و فکر کریں, جائزہ کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی کہ آپ نے کتنی امپروومنٹ کری کن چیزوں میں, نیکیوں میں. کن میں؟ نیکیوں میں. کن گناہوں سے آپ بچنے میں کامیاب ہوئے, آپ نے یہ سنت اپنائی, آپ نے نہیں اپنائی. یہ ساری چیزیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سوالن یعنی سوالات کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے. بہت پیارا ایک رسالہ بھی ہے نیک اعمال کا. اس کی اپلیکیشن کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں, غور و فکر کیجئے, اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے. ہم دوسروں کے بارے میں تو غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آج تو بھائی یہ ہے, پھر یہ کر رہا ہے آج, اچھا اس نے یہ کیا, یہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے, اچھا یہ کہہ رہا تھا. یہ خود نہیں دیکھ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ کام. ایسا نہ کریں پیارے بچوں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں. نمازیں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, جھوٹ تو نہیں کہہ رہے, غیبت تو نہیں کر رہے, غلط کام تو نہیں کر رہے, گناہوں سے بچ رہے ہیں نہیں بچ رہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. تو یہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اپلیکیشن ہوگی نیک اعمال. ایسا ہی کتمیر بھائی ماشاءاللہ زبردست, بہت اچھے انداز میں ایپس ورلڈ سے ہم نے نیک اعمال ایپلیکیشن کے بارے میں سنا. اب بڑھتے ہیں نہال بھائی کی طرف اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کون سا اسٹال پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. ماجد بھائی اسٹال ہی اب ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. پیارے بچوں آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پیارا سا سیگمنٹ پیاری کلیاں. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. پیاسا کوا پیاسا کوا پیاسا کوا آیا اڑتا اڑتا مٹکے پہ. پیاسا کوا آیا اڑتا اڑتا مٹکے پہ. پانی پینے کو پھر ڈالا منہ جو مٹکے میں. پانی پینے کو پھر ڈالا منہ جو مٹکے میں. کائیں 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 کائیں. پانی کو دیکھا تو بہت نیچے تھا. کائیں کائیں کائیں. پانی کو دیکھا تو بہت نیچے تھا. کائیں کائیں کائیں. کوے صاحب دیکھ کے مرجھائے. کائیں 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 کائیں. پھر اچانک
कौए को आइडिया आया, काए काए काए। फिर अचानक कौए को आइडिया आया, जाके कहीं से कंकरिया लाया। पानी में कंकर जाता रहा, पानी ऊपर आता रहा। कौआ खुश खुश पानी पी के सैर हो गए। बच्चों, अगर कुछ करना चाहे तो रास्ता निकल ही जाता है। जो मेहनत से जी नहीं चुराता वो कामयाब रहता है। जी प्यारे बच्चों, और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, अपने सेगमेंट प्यारी कलियां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो सीखने को मिला है तो नियत कर लीजिए कि इंशाल्लाह उसे याद रखेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे और खुद भी अमल की नियत करेंगे इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए अगले स्टॉल को शामिल करते हैं और इस स्टॉल का नाम है गिफ्ट्स स्टॉल। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें रौनकें, रमजान रमजान रमजान। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं तोहफों का काउंटर। ये हमारा जो स्टॉल है इसमें हम आ चुके हैं। हमारे उज़ैर भाई भी मौजूद हैं और मैं कुछ सवालात करूंगा। जी प्यारे बच्चों, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, बताइए ईद की नमाज के लिए कितनी बार अजान दी जाती है? चलें भाई बताएं, ईद की नमाज के लिए कितनी बार अजान दी जाती है? 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा? कौन बताएगा? चले भाई 3 मरतबा। 3 मरतबा। चले भाई, और कोई पीछे? 5 मरतबा। और अदील भाई, अदील भाई? 1 मरतबा भी नहीं दी जाती। भाई नमाज के लिए अजान नहीं दी जाएगी? नमाज के लिए दी जाती है मगर ईद की नमाज के लिए। ईद की नमाज के लिए? कौन सी ईद की नमाज के लिए? दोनों ईद की। दोनों ईद की? जी बिहार भाई क्या कह रहे हैं? अदील भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज के लिए अजान नहीं दी जाती और इकामत भी नहीं होती है और अजान भी नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलें जी अगला सवाल, सबसे पहले हसद किसने किया था? चलें भाई बताएं, सबसे पहले हसद किसने किया था? हसद के बारे में हमने सुना भी था पिछले एपिसोड्स में। ठीक है, अब्दुल्ला भाई बताएंगे सबसे पहले हसद किसने किया था? शैतान ने। जी हाँ, शैतान ने। आजा जल्दी से शाह साहब भाई, आप भी आ जाए। शाह साहब आ रहे हैं तोहफा लेकर। और शैतान ने सबसे पहले हसद किया था। जवाब दुरुस्त है अब्दुल्ला भाई का। जी निहाल भाई। जी अगला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम बताना। आप बताएं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनके परदादा ने रखा था, अब्दुल मुत्तलिब। ये तो दादा हैं, ये तो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब। परदादा यानी कि दादा के अब्बू। आता है सबको? आप बताएं। हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। शाह साहब को तोहफा कौन देगा? अहमद भाई जाएं, जल्दी जल्दी जाएं, तोहफा उड़ा कर देकर आए। कौन सा? शाह साहब कह रहे हैं मुझे वाला दे दो, इशारा भी कर दिया। चले भाई, शाह साहब को तोहफा मिल गया है, आ जाए। जी निहाल भाई। जी अगला सवाल, एक रकत में कितनी बार रुकू करते हैं? ये सवाल है असल, कितनी मरतबा है? 5 है, 6 है, 3 है? अहमद भाई बताएंगे। अहमद भाई, एक रकात में कितने रुकू हैं? 2 रुकू हैं। कितने रुकू हैं? 1। पहले तो आप 2 कह रहे थे, किसने बताया? बता दिया ना इन्होंने। गलत बात है ना, नहीं बताना चाहिए था। जी अहमद भाई, तोहफा दें आपको? नहीं देना? चलो मैं अहमद भाई कह रहे हैं तोहफा नहीं दें। जी निहाल भाई, आप दूसरा सवाल करें। अगला सवाल, जन्नतियों की जबान कौन सी होगी? जन्नतियों की जबान जन्नत में कौन सी होगी? कौन सी लैंग्वेज वो बोलेंगे? ऑप्शन दूं मैं आपको? अब्दुल अहमद भाई, ऑप्शन दूं आपको? उर्दू, अरबी और फारसी? कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरबी। अरबी। जी निहाल भाई। अरबी। अहमद भाई का जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है भाई, दुरुस्त है अहमद भाई का जवाब। और शाह साहब अब आएंगे बड़ा तोहफा लेकर। अहमद भाई ने शाह साहब को तोहफा दिया था, शाह साहब अब अहमद भाई को तोहफा दे रहे हैं। चलें भाई, कबूल कर लें। जज़ाकल्लाह कहेंगे ना? क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। चलें मैं एक और सवाल करता हूँ मैं, ठीक है? चलें आप ये बताएं, वितर में कितनी रकात हैं? बताएं अहमद भाई। 3।
اور ایک اور کسی سے اور کون بتائے گا بھائی؟ 3 احمد بھائی 3 کہہ رہے ہیں. آپ بتائیں پیچھے آپ مائک میں بتائیں. 4. اب دے پیچھے والے کو وہاں پر 3. آپ برابر والے کو دے 3. وتر میں 3 رکعتیں ہیں. جو کہہ رہے تھے کہ 3 رکعتیں ہیں ان کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے مہمان کی طرف. دیکھتے ہیں کہ آج کیا سیکھنے جا رہے ہیں، مہمان کون ہیں، سکھا کیا رہے ہیں. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کے مہمان. پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے نماز. اور نماز کتنا اہم فرض ہے آپ جانتے ہیں. دیکھیں نا، کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی گھر بغیر پلر کے نہیں رہتا. اور نماز کے بارے میں کہا گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اگر پلر نکال دیا جائے تو گھر گر جاتا ہے نا. تو نماز کے بغیر ہمارا اسلام، ہمارا دین کیسے باقی رہے گا؟ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی کے لیے نماز کو مضبوطی سے تھامنا ہے. یاد رہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے تمام مسلمان دن میں 5 بار ادا کرتے ہیں. اور اس عبادت کو ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یعنی جو مسلمان نماز ادا نہیں کرتا نا، وہ گناہگار ہوگا. اور جو ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کریم نے جہنم میں ایک خاص جگہ بنائی ہے جس میں اللہ پاک صرف نماز نہ پڑھنے والوں کو داخل فرمائے گا، اور اس جگہ کا نام غی ہے. پیارے بچوں، نماز کی امپورٹنس کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کریم نے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے. پیارے بچوں، قرآن پاک میں آپ جانتے ہیں کتنی بار نماز کا ذکر آیا؟ آلموسٹ 700 سے زیادہ مرتبہ. جی ہاں، مور دین 700 ٹائمز نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. میرے پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس بارے میں ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلا کوسچن، سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا. اور 5 وقت کی نمازیں جو مسلمانوں پر فرض ہیں، یہ اللہ کریم کی ایسی نعمت ہے جو ہم سے پہلے کسی امت کو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائی ہے. پیارے بچوں، نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو شخص نماز وقت پر پڑھے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھے گا تو چاہوں اس پر رحم کروں، چاہوں تو اسے عذاب دوں. غور کیجئے نماز پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. نماز کے تو بہت سارے فضائل ہیں، کچھ فضائل اور سننے ہیں. آپ کو معلوم ہے نماز ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوں. جی ہاں، نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. پیارے بچوں، جس طرح نماز کے فضائل بہت سارے ہیں، اس طرح نماز میں بہت ساری مختلف بیماریوں کا علاج بھی ہے. جی ہاں، نماز تو بہترین ورزش بھی تو ہے نا، کہ نماز میں کھڑے رہنے سے، رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے جو بدن کے جوڑ ہیں نا، جوائنٹس، وہ حرکت کرتے ہیں. نزلہ زکام کے پیشنٹ کے لیے اگر کوئی لمبا سجدہ کرے تو بڑا فائدہ دیتا ہے. سجدہ کرنے والے کی بن جو ناک ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے. نماز تو صحت کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے. آئیے نیت کریں کہ نہ صرف رمضان میں بلکہ پورا سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے بھائی، آج کے مہمان کی کمال کر دیا اور بہت اچھی اچھی معلومات ہمیں دی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھنے جا رہے ہیں اگلے اسٹال کی طرف. پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں، رونقیں، رمضان رمضان رمضان. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جس مقدس مقام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ایک مسجد ہے. کیا ہے؟ وہ بھی ایک مسجد ہے. اور یہ مبارک مسجد کہیں اور نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں ہے. کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ میں ہے. تو چلیں آپ کو بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں کہ یہ کون سی مسجد ہے. جی تو آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ وہی مبارک مسجد ہے جس کا نام مسجد جیرانہ ہے. کیا ہے؟ جہاں سے عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں. کہاں سے باندھتے ہیں؟ یہ مسجد مکہ پاک سے طائف کی طرف 26 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر واقع ہے. اور بچوں، اس مسجد کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے 300 انبیاء کرام نے احرام باندھا تھا. کتنے انبیاء کرام نے؟ 300 انبیاء کرام نے احرام باندھا تھا. یہی نہیں بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہر طائف کو فتح کر لیا
تو واپسی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ سے عمرے کا احرام پہنا تھا، پھر مکہ شریف کے لیے گئے تھے، اسی لیے عمرہ کرنے والے یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ کہاں سے باندھتے ہیں؟ مسجد جیرانہ۔ بچوں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر اپنا عصا مبارک زمین پر لگایا تو اس جگہ سے ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پانی کا صاف چشمہ جاری ہو گیا۔ پانی کا چشمہ اور صاف صاف میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاٹھی سے، عصے سے ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد شیخ عبد الوہاب متقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمایا کہ موقع ملے تو ضرور جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھنا، کہ یہ بہت برکت والی جگہ ہے کہ میں نے یہاں ایک ہی رات میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک جگہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار عمرہ اور حج نصیب فرمائے اور بار بار ہمیں میٹھے میٹھے مدینہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے، ہمارا مرنا جینا یہی فرمائے۔ آمین آمین آمین، ماشاء اللہ غفران بھائی۔ جی پیارے بچوں، ہم نے مسجد جیرانہ کا تذکرہ غفران بھائی سے سنا اور بہت اچھی اچھی باتیں اس حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ غفران بھائی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی معلومات ہمیں فراہم کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام رمضان کی رونقی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اگلے اسٹال کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعت کا جو اسٹال ہوتا ہے، کلام سنتے ہیں ہم، اور اسٹال کا نام ہے نعت کا پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں رونقیں، رمضان رمضان رمضان۔ پیارے بچوں، نعت کا نور ہمارے اسٹال ہے، ہمارے ساتھ سعید بھائی موجود ہیں۔ سعید بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آج سعید بھائی سے دیکھتے ہیں کون سا کلام سنا رہے ہیں سعید بھائی۔ جی سعید بھائی۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شروع کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ دن مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر حیرت نے جھنجھلا کر کہا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی یہ نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی یہ نغمہ سرا۔ حق یہ کہ
کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، سورج کس زور پر تھا؟ کیا بن کے چمکا تھا قمر، چاند بھی کیسا چمک رہا تھا، لیکن پھر ہوا کیا؟ بے پردہ جب یہ رخ ہوا، پھر نہ خورشید رہا نہ قمر رہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا اعلیٰ حضرت کے کلام ہے، کیا اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح تعریف کرتے ہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جا فضا، پھر حیرت میں جھنجھلا کر بولا بھائی کیا کہہ رہے ہو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام بھی ہم نے سن لیا ہے۔ اب آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے سٹال کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ سٹال ہے ہیلتھ نالج۔ پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں رونقیں، رمضان رمضان رمضان۔ پیارے بچوں ہمارے سٹال ہے ہیلتھ نالج، ہمارے ساتھ انس بھائی موجود ہیں اور انس بھائی سے آج دیکھتے ہیں کون سی ہمیں ہیلتھ کے بارے سے معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انس بھائی شروع کریں۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کی ہمیں دی ہوئی نعمتوں میں سے صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ تو پیارے بچوں، آنکھیں بھی ایک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ خوبصورت پودے، یہ خوبصورت جانور، پرندے، پھول اور پودے، یہ سب ہم کیسے دیکھ پاتے؟ اور دماغ بھی ان سب چیزوں کو نہ پہچان پاتا۔ ہمیں اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم کمپیوٹر، موبائل، ٹیبلٹ اور ٹی وی وغیرہ سامنے ہوں۔ سورج کی تیز روشنی اور کسی بھی چنگاری سے آنکھوں کو محفوظ رکھیں۔ پیارے بچوں، دانت بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لذیذ لذیذ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ دانت خراب ہو جائیں تو پھر انسان اللہ پاک کی دی ہوئی ایسی کئی چیزوں کو نہیں کھا سکتا جو کہ بہت ہی بیٹر اور ٹیسٹ فل ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، پانی کا استعمال تو روز کا ہی معمول ہے، کیونکہ ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن اگر پانی گندا ہو تو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جس میں ڈائریا، ہیپیٹائٹس اے، ٹائیفائڈ اور پولیو جیسی بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ صاف پانی پیے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے دور رکھیں، اور یاد رکھیے کہ پانی کو بلا وجہ ضائع بالکل بھی نہ کیجیے۔ پیارے بچوں، فیٹی ایسڈز والے کھانے بھی ہماری لمبی زندگی کے لیے بالکل اچھے نہیں ہیں، خاص طور پر وہ کھانے جن میں سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہوں، وہ ہمارے دل اور دماغ کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ہمیں رمضان اور اس کے علاوہ بھی ہر طرح کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو دیکھا بچوں کہ آج ہم نے ہیلتھ نالج کے سیگمنٹ میں اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں کتنی ہی اچھی اور فائدہ مند باتیں سیکھی۔ اسی طرح آپ رمضان کی رونق کے پروگرام دیکھتے رہیے اور اسی طرح کی اچھی اچھی اور منفرد باتیں سیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں، رمضان کی رونقیں دیکھتے رہیں، ہیلتھ کو اچھا بناتے رہیں۔ ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، آسانی ہوگی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ سٹال شامل کیا تھا ہم نے ہیلتھ نالج۔ اب آئیے پروگرام کو اینڈنگ کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غیبت۔ کیا ہے؟ غیبت، جسے کہتے ہیں بیک بائٹنگ۔ کیا کہتے ہیں؟ بیک بائٹنگ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، یہ کہلاتا ہے غیبت۔ پیارے بچوں، غیبت کرنا یعنی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے برا لگے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ یہ نہ صرف بری بات ہے بلکہ دین اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ حرام کام بھی ہے۔ کیا ہے؟ حرام، پروہیبٹڈ۔ پیارے بچوں، دین اسلام میں غیبت کرنے والوں کی برائی اور کئی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں۔ جیسا کہ
غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والے جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہے ہوں گے، اتنا خطرناک ان کا عذاب ہوگا۔ اور غیبت کرنے والے جہنم کے بندر ہوں گے، غیبت کرنے والے جہنم کے بندر ہوں گے۔ پیارے بچوں، ان سب باتوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور یہ جو غیبت کا معاملہ ہے یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، بچوں کا بھی دھیان نہیں ہوتا، بڑوں کا بھی دھیان نہیں ہوتا، اور یعنی کہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، ایج اچھی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی غیبت سے باز نہیں آتے، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، پیٹ پیچھے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں معمولی سی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی عام سی بات ہے۔ ذہن بھی نہیں جا رہا ہوتا کہ میں کسی مسلمان بھائی کی میں برائی کر رہا ہوں، تو اگر اسے معلوم ہو جائے یہ باتیں کہ میں نے جو اس کے بارے میں بیان کی تو اسے کیسا لگے گا؟ تو یہ اچھی باتیں نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس غیبت جیسے حرام کام سے، جہنم میں لے جانے والے کام سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کل پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ یہی پروگرام لے کر، رمضان کی رونق ہے اسی وقت میں، اور انشاءاللہ بہت ساری اچھی اچھی معلومات آپ کو دیں گے۔ اچھے انداز میں روزے رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، خوب دعائیں کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان، مدرسۃ المدینہ یہاں، دار المدینہ یہاں، آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا